بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ ادھر پچھلے عرصے سے بڑی تیزی کے ساتھ فرقہ پرست طاقتوں اور انتہا پسند لوگوں کے ذریعے اسلامی تعلیمات اور پیغمبر اسلام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر تاریخ اسلامی کی اہم شخصیتوں کو ڈیمیج کرنے اور ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے فلم انڈسٹری کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی وضاحت کے لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں کہ کئی دہائیوں سے جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمیں یا ڈرامے ہو، خواہ وہ کسی تاریخ پر مبنی ہو یا محض افسانے ہو، اگر ان کا آپ جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ فلموں میں بھی اسلام اور مسلم دشمنی صاف طور پر نظر آ رہی ہے۔ اور ان فلموں کے دیکھنے والے کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فلم کے اداکاروں سمیت دیگر ٹیم کو اسلام اور مسلمانوں سے متعلق کچھ بھی معلومات نہیں، یا پھر جان بوجھ کر مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے اور اسلام اور مسلمانوں کو معاشرے میں، سوسائٹی میں بدنام کرنے اور دیگر مذاہب کے لوگوں میں اسلام و مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی ایک ناپاک اور گندی سازش ہے۔ ان فلموں میں پیش کیا جانے والے مواد کو اگر آپ دیکھیں، انتہائی گمراہ کن، فرقہ واریت پر مبنی، اشتعال انگیز، جھوٹ، بلکہ ملک کی سالمیت اور بھائی چارے کو نقصان پہنچانے والا اور انتہائی خطرے کی بات ہے، اور دستور ہند کے بھی خلاف ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کی آیتوں کا غلط مطلب دھڑلے سے بیان کیا جاتا ہے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے مسلم بادشاہوں کی غلط تاریخ دکھائی جاتی ہے، اور حد تو تب ہوتی ہے جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم اور پاکیزہ شخصیت کو نشانہ بنانے کی ایک ناپاک سازش کی جاتی۔ یہ تو وہ شخصیت تھی جن کا ذکر خود ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں موجود ہے، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے فتنہ پرور لوگ ہیں جو خود اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتے۔ بہرحال اس وقت ایک تازہ فلم ادے پور فائلز، اس فلم سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص کمیونٹی کے خلاف دشمنی کی آگ فرقہ پرستوں کو کس حد تک اندھا کر چکی ہے، کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی اداکاری کے لیے کس طرح سے جھوٹ، دھوکے کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہم سبوں کی اور ملک کی ہر انصاف پسند شہری کا یہی مطالبہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی فلموں پر سختی سے پابندی عائد کرتے ہوئے آئندہ کے لیے ایسے شرنگیزی سے روکنے کے لیے سخت سے سخت اقدامات کیے جائے۔ اس فلم کا مواد بھارت کے دستور کے آرٹیکل 14، 15 اور 21 کے تحت دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ آزادی اظہار رائے کے حق کا غلط استعمال کرتے ہوئے فلم میں ایسے مناظر دکھائے گئے ہیں جس کا اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں سے اور دارالعلوم دیوبند سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔